فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آج میں علم کے بیان کی حدیث بیان کروں گی. پہلے میں نے وحی کے بیان کی احادیث بیان کی، پھر میں نے ایمان کے بیان کی احادیث بیان کی. اب علم کے بیان کی احادیث کا سلسلہ شروع کرتی ہوں. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں، اور نئے لوگ جو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں وہ سبسکرائب کیا کریں. آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا. اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا بہت فضل و کرم کی بات ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے جو وہ اپنے بندے کو دیتا ہے. جب اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ ہر نماز میں ہدایت کی دعا کرتا ہے اور اچھائی کے راستے پر چلنے کی جنگ کرتا ہے. پتہ کیا ہے، آج کل برائی کے 100 راستے ہیں، لیکن ایک جنگ ہوتی ہے انسان اور شیطان کے درمیان. شیطان انسان کو ہر لمحے بہکاتا ہے، وسوسوں میں ڈالتا ہے. جو انسان یہ جنگ جیت جاتا ہے اور ہدایت بھی اسی کے لیے ہوتی ہے. ہدایت کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نماز کی توفیق بھی اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے. جب وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ بیوقوف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی کمال ہے، ہم بہت عقل مند ہیں اور ہم باشعور ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں لیں کہ آپ دوستوں کی محفل میں یا آپ بہن بھائیوں کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا کہ آپ اس محفل سے اٹھ کر جائیں، لیکن اسی دوران نماز کا ٹائم آ جاتا ہے. آپ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہدایت ہے. اس طرح جب فجر میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ کی نیند عروج پر ہوتی ہے، لیکن آپ اپنا لحاف ایک طرف پھینکتے ہیں اور آپ اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. یہ ہدایت ہے. اسی طرح کوئی روزے رکھ رہا ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو یہ اسے اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں تکبر کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. احادیث کو بیان کرتی ہوں. آج میں علم کے بیان کی 59، 60، 66 اور 68، 70 احادیث بیان کروں گی. لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. حدیث نمبر 60، حدیث نمبر 59 اس بیان کی کہ جس شخص نے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور اپنی کسی دوسری بات میں مشغول ہو، پس ادب کا تقاضا ہے کہ وہ پہلے اپنی بات پوری کر لے، پھر پوچھنے والے کو جواب دے. انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں مصروف رہے. بعض لوگ جو مجالس میں تھے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہیں کی، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں، آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والا کہاں گیا؟ اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ میں موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت قائم ہونے کا انتظار کر. اس نے کہا ایمانداری اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکومت کے کاروبار نالائق لوگوں کو سونپ دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کر. Narrated Abu Hurairah رضی اللہ تعالیٰ عنہ while the Prophet peace be upon him was saying something in gathering, Bedouin came and asked him when would the hour take place. Allah's apostle peace be upon him continued his talk. So some people said that Allah's apostle peace be upon him had heard the question but did not like what the Bedouin had asked. Some of them said that the Allah's apostle peace be upon him had not heard it. When the Prophet peace be upon him finished his speech, he said, where is the questioner who inquired about the hour?
The Bedouin said, "I am here, O Allah's apostle, peace be upon him." And then the Prophet said, "When honesty is lost, then wait for the hour." The Bedouin said, "How will that the lost?" The Prophet, peace be upon him, said, "When the power of authority comes in the hands of unfit persons, then but for the hour." حدیث نمبر 60، اس کے بارے میں جس نے علمی مسائل کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سے پیچھے رہ گئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اسی وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا۔ ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی سا دھو رہے تھے۔ یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا، "دیکھو، ایڑیوں کی خرابی دوزخ میں ہونے والی ہے۔" 2 یا 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا۔ Narrated Abdullah bin Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, once the Prophet, peace be upon him, remained behind us in a journey. He joined us while we were performing ablution for the prayer which was overdue. We were just passing wet hands over our feet. So the Prophet, peace be upon him, addressed us in a loud voice and said twice or thrice, "Save your heels from the fire." حدیث نمبر 66۔ وہ شخص جو مجالس کے آخر میں بیٹھ جائے اور وہ شخص جو درمیان میں جہاں جگہ دیکھے بیٹھ جائے، بشرطے کہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ 3 آدمی وہاں آئے، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے مجالس میں گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مجالس کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، "کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ نے بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ Narrated ابو وقد اللاتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, while Allah's apostle, peace be upon him, was sitting in the mosque with some people, there 3 men come. 2 of them came in front of Allah apostle, peace be upon him, and the third one went away. The 2 persons kept on standing before Allah apostle, peace be upon him, for a while, and then one of them found a place in the circle and sat there while the other sat behind the gathering, and the third one went away. When Allah's apostle, peace be upon him, finished his preaching, he said, "Shall I tell you about these 3 persons? One of them betook himself to Allah, so Allah took him into his grace and mercy and accommodated him. The second felt sheep from Allah, so Allah sheltered him in his mercy, do not punish him. While the third turned his face from Allah and went away, so Allah turned his face from his likewise." حدیث نمبر 68۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نصیحت فرمانے اور تعلیم دینے کے بیان میں تاکہ انہیں ناگوار نہ ہو۔
یعنی کہ یہ حدیث اس بارے میں ہے کہ لوگوں کو ہم کوئی بھی ہم نصیحت کریں یا کوئی بھی انہیں بات بتائیں تو ہم اس میں ہمیں رائے دینی چاہیے، یعنی ہمیں فورس نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ بس کرو 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 ایسے کرو، بس ایک دو دفعہ کہہ دیا، اب اگر تو ان کے دل پہ بات لگے گی تو وہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یعنی کہ ایسے انداز میں آپ نے کہنا ہے کہ لوگوں کو برا محسوس نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کر دیے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں۔ نریٹڈ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا پروفٹ یوز ٹو ٹیک کیئر آف اس ان پریچنگ بائی selecting a suitable time so that we might not get bored. He abstained from pestering us with sermons and knowledge all the time. حدیث نمبر 70، اس بارے میں کہ کوئی شخص اہل علم کے لیے کچھ دن مقرر کر دے تو یہ جائز ہے، یعنی استاد اپنے شاگردوں کے لیے اوقات مقرر کر سکتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو واعظ سنایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک آدمی نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں ہر روز واعظ سنایا کرو۔ انہوں نے فرمایا، جو سن لو کہ مجھے اس امر سے کوئی چیز مانا ہے تو یہ کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کہیں تم تنگ نہ ہو جاؤ، اور میں واعظ میں تمہاری فرصت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے کہ ہم کبیدہ خاطر نہ ہو جائیں واعظ کے لیے ہمارے اوقات فرصت کا خیال رکھتے تھے۔ Narrated Abu Wali Abdullah used to give a religious talk to the people on every Thursday. Once a man said, "O Abdur Rahman, I wish if you could preach us daily." He replied, "The only thing which prevent me from doing so is that I hate to bore you, and no doubt I take care of you in preaching by selecting a suitable time, just as the Prophet, peace be upon him, used to do with us, for fear of making us bored." صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میرا ٹاپک آج کا کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔